إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان اللہ بكل شيء عليما۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جو داتا ہے، مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے اسی کے ماتحت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو بشر ہیں، بنی آدم ہیں، اور جن کی نبوت آخری نبوت ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی موت ہو چکی ہے۔ جس طرح سے تمام انبیاء اس دنیا سے گئے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کی ذات اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کی رسالت قیامت تک رہے گی، کیونکہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اس نبی کے ماننے والے بھی جھوٹے نبی کے ماننے والے ہوں گے، کیونکہ یہ نبی آخر الزماں ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد و صلاح کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ختم نبوت۔ قبل اس کے کہ کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں، ایک معذرت خواہی۔ جانتے ہیں سفر کے اندر ویسے ہو سکتا ہے آپ لوگ گلبرگہ جاتے آتے رہتے ہیں، ہم نے 10 بجے وہاں بس میں بیٹھا، 10 بجے بس چھوٹ چکی، لیکن اس کے باوجود 2.5 گھنٹے کے قریب اس بس نے لیا۔ یہ اللہ کی مرضی، کیونکہ اسباب کے طور پر تو دیکھا جائے تو اس طرح سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بتایا گیا تھا کہ 2 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ بس کا سفر، لیکن یہ اللہ کی مرضی۔ یہاں پر جو وقت خطبے کا شروع ہونا تھا اس میں تاخیر ہوئی۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنے وقت کو محدود کر کے
کہ ہمیں اس نماز کے بعد فلاں کام کرنا ہے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو میں نے آج کے موضوع کے مناسبت سے تلاوت کی ہے۔ ویسے قرآن مجید کے اندر اشارتاً کنایتاً ختم نبوت کے تعلق سے ایک نہیں سینکڑوں آیات ہے، 100 سے زائد آیات ہے، جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ جیسے ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں جو مرد ہیں، تم میں جو آدمی ہیں، ان آدمیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے پیدا ہوئے تھے، لڑکے پیدا ہوئے تھے، لیکن جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا، پیدائش کے بعد ہی ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں، کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ بعض لوگ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لیے بیٹے، لیپالک بیٹے، لیکن لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، زید ابن محمد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا، گود لیا بیٹا، لیپالک بیٹا، پالتو بیٹا، جو پالک جسے کسی کے گود لے کر پال لیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں ان کا بیٹا نہیں ہوتا جس نے گود لیا ہے، بلکہ ان بچوں کے ماں باپ وہی ہوتے ہیں، جو گود لیے بچے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کبھی گود لیے بچوں کو اپنا نام دے دیتے ہیں، گود لینے والا اپنا نام دے کر اپنے آپ کو اس کا باپ کہلاتا ہے، اور بیوی کو اس کی ماں کی شکل میں دے دیتا ہے کہ یہ دونوں ہی تمہارے ماں باپ، آدھار کارڈ مختلف جگہ پر انہی کا نام ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ نسب کو بدلنا ہے، یہ نسب کو بدلنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے جب زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید ابن محمد کہا جانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا، کہا کہ نہیں، وہ زید ابن حارثہ ہے، زید ابن محمد نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے والد نہیں ہے، جو بھی آپ کی اولاد ہے وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کے مردوں میں کے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر ہے کیا؟ ولیکن رسول اللہ، کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے وہ۔ پھر ان رسولوں میں کیا ہے؟ کیونکہ رسول تو بہت آئے ہیں، انبیاء تو بہت آئے ہیں، تقریباً 1,24,000 انبیاء اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا ہے، انسانی ہدایت کے لیے، انسانی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو رشد و ہدایت پر لانے کے لیے۔ تو جتنے رسول آئے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے۔ ولیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، اور کیا ہے؟ وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین ہیں آپ، آخری نبی ہیں آپ، مہر نبوت ہیں آپ، مہر انبیاء ہیں آپ۔ آپ نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے، سل کر دیا ہے اس کو۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ جب کسی چیز کو پیک کر کے مہر لگا دیا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہو جاتی ہے کہ اب نہ ہی اس سے کوئی چیز نکالی جائے گی، نہ ہی اس چیز کے اندر کوئی چیز داخل کی جائے گی۔ اگر کوئی اس مہر کو توڑتا ہے،
اس کو پھاڑ دیتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں کسی نے خیانت کر دی ہے. اس مہر میں، اس لفافے کے اندر، اس جگہ پر کسی نے خیانت کر دی ہے کیونکہ اس نے مہر کو توڑ دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین اور انبیاء کے لیے مہر ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے. پھر آگے اللہ کہتا ہے یہ جو کچھ کیا ہے یہ رب نے کیا ہے، اپنے علم کے مطابق کیا ہے. کتنے رسول بھیجنا ہے، کس رسول کو خاتم النبیین بنانا ہے، یہ کس کا علم ہے؟ اللہ رب العزت کا علم ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے. ہر شے کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ایک مومن کے لیے. کبھی کبھی ہوتا ہے ایک ہی آیت، ایک ہی حدیث کسی مسئلے کے ثابت ہونے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے. ایمان والے کو ایمان لانا ہی پڑے گا، مومن کو اس پر ایمان رکھنا ہی پڑے گا. ایک ہے، 100 ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 100 آیتوں سے کوئی مسئلہ ثابت ہے، اس کی حیثیت شریعت میں وہی ہوتی ہے جو کسی ایک آیت کریمہ سے ثابت ہو. 100 حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہے، اس مسئلے کا مقام وہی ہوتا ہے جو کسی ایک حدیث سے ثابت ہو. دین کے معاملے میں کثرت، قلت، کمی، زیادتی یہ معنی نہیں رکھتے. دین کے معاملے میں معنی یہ رکھتا ہے وہ رب کا حکم ہے کیا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا نہیں. اگر رب کا فرمان ہے وہ دین ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ دین ہے. بھلے وہ ایک آیت ایک حدیث سے کیوں نہ ہو، یا کئی آیات کئی حدیث کیوں نہ ہو، درجہ اور مرتبہ ایک جیسا ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. جیسے ایک حدیث جس کے راوی جابر رضی اللہ عنہ، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول الشافع ومشفع ولا فخر. رواہ الدارمی. جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسولوں کا قائد ہوں، تمام انبیاء کا میں قائد ہوں، لیکن کوئی فخر کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، یہ رتبہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ میں امام المرسلین ہوں، میں قائد المرسلین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، تمام انبیاء کے بعد مجھے بھیجا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے، لیکن یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ میں بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیونکہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، یہ اللہ کی نعمت ہے مجھ پر. پھر مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پہلا سفارشی ہوں، شفاعت کبریٰ جس کو ملے گی کل قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا، ساری انسانیت رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی، آج سورج سوا نیزے پر ہوگا اور تپتی دھوپ ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ابھی حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا ہوگا، منتظر ہوں گے کہ اللہ حساب لے، کیونکہ بڑا سخت دن ہوگا، وہ بڑا تپش والا دن ہوگا، وہ بہت ہی دھوپ گرمی والا شدت والا دن ہوگا، وہ
بہت پریشان ہو جائیں گے لوگ، پسینے میں شرابور، پسینہ نکل کر کوئی پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا، اس طرح پسینہ بھر جائے گا پورے لوگوں کے درمیان. لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ حساب لے لے، کچھ تو ہمارا فیصلہ کر دے، اس دن کی مصیبت سے تکلیف سے نجات مل جائے، جو سکتی اس دن سے ہم بچ جائیں. لوگوں کو کیا پتا حساب ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، حساب کے بعد جنت ملے گی یا جہنم، وہ تو حساب کے بعد پتا چلے گا. میرے دوستو، اس فیصلے سے پہلے لوگ اتنا پریشان ہوں گے جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے. بڑی تکلیف میں ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اللہ حساب لے اور اس دن کی سختی سے تکلیف سے ہم بچ جائیں. اس دن کوئی نبی سفارش نہیں کریں گے. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام معذرت خواہی کریں گے، نہیں میں تمہارے لیے تمہارے رب سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنی ایک غلطی کو یاد کریں گے. ہماری پوری زندگی غلطیوں میں گزر رہی ہے، بد عقیدگی میں گزر رہی ہے. وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اس عقیدے میں گزار رہے، جو عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں اس عقیدے میں گزار رہے، جو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں اس میں گزار رہے. تو کل میدان محشر میں حالت کیا ہوگی؟ ایک ایک کر کے کئی نبیوں کے پاس جائیں گے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اول و شافع، پہلے سفارشی، پہلی سفارش کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں کریں گے. وہ مشفع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے قبول بھی کی جائے گی. آپ کی سفارش کو کہا جائے گا ارفع رأسک، ارفع رأسک، اٹھاؤ اپنے سر کو، واسأل تعطی واشفع تشفع، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِ وَمُشَفَّعِ، میں پہلا سفارشی جن کی سفارش کو قبول کی جائے گی. وَلَا فَخْرَ، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے میرے لیے، یہ کوئی مقام اور مرتبے کی بات نہیں ہے میرے لیے، یہ تو رب کا دیا ہوا ایک انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کو رب نے بھیجا، وہ انبیاء اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے، دعوت رسالت دیتے، اور جو احکامات اللہ اتارتا وہ احکامات دیتے، اور اخیر میں ایک نبی کی آنے کی بشارت دیتے. وہ نبی کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی نے بشارت دی ہے، ہر نبی نے خوشخبری دی کہ دیکھو ہمارے جانے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم میں ایک نبی آئیں گے. انجیل میں تو نام بھی ہے، اسمہ احمد. کیا نام ہوگا؟ ان کا نام احمد ہوگا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، جس کے راوی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس على قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حدیث کے راوی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چند نام ہے، ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، میرے الگ الگ نام ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چند ناموں کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں محمد ہوں، انا محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں. جیسا کہ تورات انجیل میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا؟ میں احمد ہوں. دنیا اور احمد کو بھی جانتی ہے.
اور بولا جاتا کہ یہی وہ احمد ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بارے میں پیشین گوئی خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. تو کہا کہ احمد ہوگا. وہ کہہ رہے کہ وہی احمد ہے، وہ احمد نہیں ہے، کیونکہ جو احمد جن کے بارے میں تمام انبیاء نے ذکر کیا، خوشخبری دے دی، وہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد تو دنیا میں اس نام کے کئی احمد آئیں گے. نبی کے نام پر کئی لوگ اپنا نام رکھیں گے. محمد کے نام پر محمد، احمد کے نام پر احمد، مصطفیٰ کے نام پر مصطفیٰ. کئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوں گے. وہ صرف نام ہوں گے، وہ رسول اور نبی نہیں ہوں گے. نام کے ہونے سے وہ نبی نہیں بن جاتے. ابھی دیکھیں ہمارے اس یادگیر کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جن کا نام احمد نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ محمد نہیں لگاتے؟ تو کیا وہ وہی بن جائیں گے؟ نام آ گیا میرا، نام وہ ہے، تو کیا نبی کہلائیں گے؟ اپنے آپ کو نبی بول لیں گے؟ اپنے آپ کو رسول بول لیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نام ملا، دیکھو یہی نام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں. میرا نام ماہی بھی ہے. اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا، شرک کا خاتمہ کر دے گا. میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا. میں حاشر ہوں، میدان محشر بپا ہوگا میرے بعد. اس دنیا کا خاتمہ ہوگا میرے بعد. میری نبوت کے بعد یہ دنیا باقی نہیں رہے گی. کائنات کا نظام یہ نہیں چلے گا، یہ زمین آسمان کا نظام نہیں چلے گا. میں حاشر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میں حاشر ہوں، میرے بعد تمام دنیا کو جمع کر دیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں. میں آ گیا، میرے بعد قیامت. درمیان میں کوئی نبوت کا سلسلہ، کسی نئی قوم کا آنا، کسی نئی دین شریعت کا آنا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور وَأَنَا الْعَاقِبُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں عاقب ہوں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا ہے. عاقب کا مطلب یہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے وہ یہی مانتا ہے، یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہے، اور عاقب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کوئی مطلب سچا نبی نہیں. جھوٹے تو ہوں گے، دجال تو ہوں گے، کذاب تو ہوں گے، لیکن سچا نبی نہیں ہوگا، سچا رسول نہیں ہوگا. ورنہ آپ بولیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، حالانکہ کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں. تو اسی لیے میں بول رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین پر وہ نبی جس کو رب نے بھیجا ہو، وہ رسول جس کو رب نے بھیجا ہو، وہ سچا نبی جس کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، ایسا نبی کے بعد نہیں ہوگا. دنیا جس کو نبی بنائے گی، اپنے آپ سے جو نبوت کا دعویٰ کر لے گا، اپنے آپ کو جو نبی بنا کر پیش کرے گا، اور ایسے جھوٹے نبی کے پیچھے بھی لوگ پڑیں گے، اس کا رد نہیں ہے. اس کا رد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر کیا ہے. حدیث کے راوی ثوبان رضی اللہ عنہ، ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع السيف في امتی لم يرفع عنها الى يوم القیامہ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل امتی بالاوثان
وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَدْعُو أَنَّهُمْ نَبِيٌّ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین. ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس امت میں تلوار رکھ دی جائے گی قیامت تک نہیں اٹھے گی. کیا مطلب؟ جب اس امت کے افراد ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائیں گے، آپس میں ہی لڑیں گے، جس وقت یہ امت میں معاملہ شروع ہو جائے گا یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں مسلمان جماعتیں کب تک لڑیں گی؟ قیامت تک لڑیں گی. آپس میں کب تک اختلاف کرے گی؟ قیامت تک اختلاف کرے گی. یہ اختلاف چھوڑیں گے، لڑنا چھوڑیں گے، نبی کا فرمان سچا نہیں رہے گا. نبی کی پیشین گوئی ہے کہ جس وقت میری اس امت میں تلوار رکھ دی جائے گی قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی. یہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ان کا معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا، بند نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کا وقوع نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک کہ مسلمان امت کے مسلمان مومنین میں سے کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو مشرکین سے نہیں مل جائیں گے. جب تک مشرکین سے امت مسلمہ کے لوگ نہیں ملیں گے، ان میں سے کچھ قبیلے نہیں مل جائیں گے کفار و مشرکین کے ساتھ، کفر و شرک نہ کرنے لگیں گے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ امت محمدیہ کے کچھ افراد بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، بتوں کو پوجنا نہ شروع کر دیں گے. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی. ابھی تو ہم ایسے ملک کے اندر ہے جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، مختلف معبودوں کے پوجنے والے لوگوں کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ مکہ میں یا مدینہ میں ہیں، وہ وقت تھا جب غیر اللہ کی پرستش ہوتی تھی. مکہ فتح ہو گیا، شرک کا خاتمہ کر دیا گیا. حجۃ الوداع سے پہلے اعلان کر دیا گیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی کافر اور مشرک نہیں رہے گا، مسجد حرام میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. اللہ نے حفاظت کی ہے. حرمین میں ابھی یہ اور ہے کہ الگ الگ طریقے سے، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلے بدلتے جا رہے ہیں. تو قرب قیامت کو دیکھنا ہے ہمیں، یہ ہوتا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تلتفت نساء دوس حول ذی الخلیصہ. ذی الخلیصہ ایک بت تھا مکہ کا، جو دور جاہلیت میں اہل مکہ جس کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی دوبارہ جب تک ذی الخلیصہ کا طواف نہ کیا جانے لگے گا. پھر سے اس حرم میں، پھر سے اس مکہ شہر میں شرک جب تک شروع نہیں ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اہل ایمان پر اللہ قیامت کا وقوع نہیں کرے گا، کفار پر قیامت کا وقوع ہوگا، مشرکین پر قیامت کا وقوع ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ بتوں کی عبادت نہیں کریں گے میری امت کے کچھ قبیلے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. پھر مزید آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ہم اس کو واو عاطفہ مان کر پچھلی چیز پر اگر ترکیب کے طور پر اگر ہم عطف کرتے ہوئے اس کو جملہ فعلیہ بنا لے پوری حدیث کو، تو ایسی شکل میں قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس امت میں 30 جھوٹے نہیں آئیں گے، 30 دجال نہیں آئیں گے. جب تک 30 دجال جھوٹے اس امت میں نہیں آئیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اب آپ بولیں گے کتنے کی جھوٹے ہیں، خالی یادگیر میں نکالا تو 100 کی تعداد ہوتی تھی جھوٹوں کی. 30 کیا ہے؟ بول نہیں سکتے کیا؟ کتنے ہم میں سے جو صرف سچ اپنی زندگی میں بولتے ہوں گے، صحیح صرف بولتے ہوں گے، جن کی زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولے ہوں گے؟ ایسے ہوں گے؟ بہت مشکل سے.
لیکن 30 کا معاملہ 30 جھوٹ ہے. بولے مول صاحب 3000 نکال سکتے ہیں یادگیر میں, 30 کیا ہے؟ نہیں, یہ جھوٹے وہ جھوٹے نہیں جو معاملات زندگی میں جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ چیزوں میں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ وہ جھوٹے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی اللہ, ان میں ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. ایسے 30 جھوٹے, ایسے 30 دجال, ثلاثون کذابون, ایسے 30 جھوٹے جو ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا, نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا, ایسے 30 جب تک اس امت میں نہیں آئیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں اور خاتم النبیین ہوں. یہ 30 جھوٹے ہوں گے, جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. آخری نبی سچا تو میں ہوں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں, میرے بعد کوئی رسول ہے ہی نہیں, میں آخری نبی ہوں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. رواہ ابو داود والترمذی, سنن ابو داود اور ترمذی کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا ایک گروہ, میری امت کی ایک جماعت. الفاظ حدیث بڑی اہم حدیث ہے میرے دوستو, کتنے بڑے بڑے عقیدوں کو واضح کر دیا گیا اس حدیث کے اندر, ذرا غور کیجئے آپ. قیامت کا وقوع, کلیئرٹی دے دی گئی کہ کب ہوگا اس قیامت کا وقوع. نبوت کا معاملہ, نبوت کے ختم نبوت کا معاملہ ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہو چکی ہے, خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن دعوے دار آتے رہیں گے. کتنا واضح کر دیا گیا, سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف نبی کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہم اماموں کو نہیں مانتے. ہم ہر امام کو مانتے ہیں, ہر امام کو مانتے ہیں ہم. چاروں ائمہ ان کے شاگردوں کو بھی مانتے ہیں ہم. دعا کرتے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کوئی نبوت کا دعوے دار نکل آئے اس کے سامنے, کوئی کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور کوئی مومن مسلمان صرف اس سے یہ پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا نبی ہے, دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کفر میں شامل ہو گیا. کون؟ دلیل مانگنے والا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور ہم اس کو مان رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے صرف یہ پوچھے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے تو دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہا. کیوں؟ اس نے ڈاؤٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے پر, اور ڈاؤٹ کرنا خود ان آیات اور ان احادیث کا انکار ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہے. اس لیے میرے دوستو اگر کوئی بولتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, کیا بھی پوچھنا سوچنا دلیل ولیل کچھ بھی نہیں, جھوٹا ہے بول کے رد کر دینا اس کا. تو کذاب ہے, دجال ہے, نبی کی پیشن گوئی کے مطابق جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہے. لہذا تجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں, تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, تو ایمان کے اندر نہیں رہا. صرف یہی اس کے لیے جواب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا ایک گروہ, طائفہ, پورے کے پورے نہیں, جتنی جماعتیں ہیں, جتنے گروہ ہیں, جتنے الگ الگ مسلک ہیں, نہیں, طائفۃ من امتی, میری امت کا ایک گروہ صرف حق پر قائم رہے گا. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق, میری امت کا صرف ایک طائفہ حق پر رہے گا, برابر, مسلسل. کبھی وہ گروہ جس دن سے شروع ہوا ہے قیامت تک
ٹوٹے گا نہیں، جس کی تاریخ ابتدا سے ہوگی رہے گی انتہا تک، جو بیچ بیچ میں آنے والا گروہ نہیں ہوگا، جس کی تاریخ کہیں سے شروع ہونے والی نہیں ہوگی، یہ امت محمدیہ کا وہ طائفہ، وہ جماعت، وہ گروہ جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے، جو طائفہ جس کا آغاز جس سے ہوتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. وہ طائفہ کی پہلی کڑی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے، وہ کون؟ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہاں سے یہ طائفہ شروع ہوا، قیامت تک رہے گا. اس کی تاریخ بیچ سے کوئی بھی نہیں آئے گی. اب اس سے ہٹ کر جتنی جماعتیں، جتنے مسلکیں، جتنے معاملات لیں، جس نام کے ساتھ وہ مسلک جڑے گا، جس نام کے ساتھ وہ جماعت جڑے گی، اس آدمی سے ہی اس کا آغاز ہوگا. وہ درمیان کا کہلائے گا، اس کی خود دلیل ہوگی کہ وہ نیا ہے. جہاں سے کہیں تاریخ شروع ہو رہی تو پتہ چلے گا کہ وہیں سے ہے وہ. اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اس سے پہلے اس کا ثبوت نہیں تھا. لیکن وہ طائفہ جو حق پر ہے، اس کا آغاز کسی نام سے نہیں ہے، کسی شخصیت سے نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب سے حق آیا، جب سے سچ آیا، اس سچ کو ماننے والا گروہ ہے اور قیامت تک اسی طرح مسلسل رہے گا. لا یضرهم من خالفهم، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. حتی یأتی امر اللہ، کب تک؟ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا کہ سچا نبی، خاتم النبیین، آخری نبی میں ہوں. میرے بعد قیامت کے قائم ہونے تک، اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ نہیں آئیں گے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ایک محل کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فکنت انا فطاف النظار فیعجبون بحسنه وموضع لبنۃ فکنت انا سددت اللبن ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفی روایت وانا موضع اللبن وانا خاتم النبیین. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور انبیاء کی مثال. مثل الانبیاء، نبی کی جمع انبیاء ہے، یعنی جتنے نبی گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری مثال اور ان تمام انبیاء کی مثال اس محل کی طرح ہے جس محل کو بنایا گیا، بہت خوبصورتی سے بنایا گیا. انبیاء کا محل سب سے حسین ہوتا ہے. انبیاء کی کڑی بڑی سنہری کڑی ہوتی ہے. وہ اشخاص انبیاء کی جو شخصیتیں ہیں، ان کی جو سلسلے ہیں، وہ سچے، عادل، گناہوں سے پاک، خط و نسیان سے دور، اللہ کے بندے، اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والے، رتی برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری مثال اور انبیاء کی مثال اس محل کی طرح ہے جس کو بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، لیکن پورا محل بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھ دی گئی ہے. ہوتا نا کبھی کبھی بمبو وغیرہ ڈالتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں، اس کو چھوڑا جاتا ہے، پورا ہونے کے بعد میں بولتے ہیں دیکھو بھائی جہاں جہاں پیچ اپ کرنا ہے کر لو. فائنل میں، بلڈنگ ورک کے فائنل میں کیا جاتا ہے، کہیں بھی کچھ نہیں دکھنا، سب پیک کر دو. لاسٹ میں پورا جب ہوتا تو ہاں اب ہو گیا مکمل بولتے ہیں.
کچھ بھی باقی نہیں ہے بلڈنگ ورک میں، پورے کا پورا معاملہ ہو گیا. ورنہ کہیں کہیں پر بمبوا ڈالنے کے لیے ایک اینٹ ایک پتھر رکھتے ہیں تاکہ لکڑیاں وغیرہ لگا کر کے لاوا ولاوا جو بھی کیا جائے اس لیے رکھا جاتا ہے. لیکن جب کام فائنل پر ہو جاتا ہے تو پوری ایک ہال کو پیک کر دیا جاتا ہے، تو تب بولا جاتا ہے کہ اب ورک پورا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا معاملہ ایسا ہی ہے، پورا محل بنایا گیا اور پورے محل کو مکمل بنایا گیا. موضع لبینہ، صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی. آنے والے آئے، محل کو دیکھا، اطراف سے دیکھا، ہر طرف سے دیکھا، تعریف کرنے لگے کتنا بہترین محل ہے، کتنا حسین، کتنا خوبصورت یہ محل ہے. لیکن یہ ایک جگہ، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ ہوتا نا سب کر لیے وہاں ذرہ کہیں کو چھوڑے. ہوتا نا کبھی کبھی کوئی بھی آ کر دیکھتے آؤ بھائی ذرا میرا گھر دیکھو، لوگ اپنا گھر دکھاتے ہیں. آدمی دیکھتا ہے ذرا اچھا دیکھو بھائی کچھ تو ہے تو بولو، تو اور ذرا وہاں، ارے وہاں ذرا دکھ رہا. تو اس طرح سے محل کو آتے لوگ دیکھتے، دیکھ کر وہ ایک اینٹ کی جگہ پر بولتے سب اچھا ہے محل، مگر یہ ایک جگہ اگر پیک ہو جاتی تو مکمل ہو جاتا یہ محل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَا، میں ہی ہوں وہ جو انبیاء کا محل بنا تھا. تمام انبیاء آ چکے تھے، پورے انبیاء آ چکے تھے، وہ ایک اینٹ کی جگہ جو باقی تھی وہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ میں تھا. اب وہ اینٹ لگ گئی، میں آ گیا، وہ محل کی اینٹ لگ گئی اور محل مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے ذریعے سے ختم بھی البنیان، یہ جو محل تھا اس محل کی تکمیل میرے ذریعے کر دی گئی. وہ ختم بھی الرسل، اور تمام رسولوں کا تکملہ میری بعثت کے بعد ہو گیا. میں مبعوث کر دیا گیا، تمام کے تمام رسول آ گئے. اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجنا تھا میرے بھیجنے کے بعد تکمیل کر دی اس تعداد کی جتنے رسولوں کو اللہ بھیجنا تھا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ہی آخری وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں. اس لیے میرے دوستو، چونکہ وقت بھی زیادہ پہلے تو تاخیر ہو گئی، مزید اور خطبہ بھی تاخیر سے ہو جائے یقیناً مشکل ہوگی. لیکن ختم نبوت کے تعلق سے اور بھی بہت سارے دلائل آپ کو ملیں گے. خود قرآن مجید کی آیت سے کریمہ نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے. جب اللہ نے کہا یہ دین کامل مکمل جو ایک لمبے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، اللہ آسمان سے اتارتا جا رہا تھا دین کے احکامات کو، لیکن کہا کہ نہیں، آج لوگوں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا. میری جو نعمت دین کے طور پر، اسلام کے طور پر تم پر اترنی تھی وہ نعمت پوری ہو چکی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی شریعت آخری شریعت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کے اندر کہا، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر یہ حدیث معروف و مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو میں تمہارا آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی. تم آخری امت، میں آخری نبی. تمہارے لیے جو شریعت دی گئی وہ آخری شریعت، کامل دین. اس لیے میرے دوستو، جو بھی آدمی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اگر کوئی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری دین ہے، اس دین کے بعد کوئی اور شریعت نہیں اترے گی، کیونکہ نبی ہی نہیں آئیں گے تو شریعت نہیں آئے گی. کوئی بھی آدمی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. عقیدے کی بنیادی چیزوں میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے. جیسے اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہی نہیں، اس عقیدے میں یہ بھی داخل ہے کہ آخری رسول ماننا، آخری نبی ماننا،
آخری پیغمبر ماننا. اگر کوئی ایسا نہیں مانتا ہے وہ مومن نہیں ہے، ابھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اس لیے اس عقیدے کو ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لو. دلائل اور ملیں گے آپ کو، قرآن پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے. یہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقائد میں تھے، اس کو ذہن میں بٹھا لو. اس میں رتی کے برابر ڈاؤٹ، شک. کوئی آدمی کسی کا سن کر چالو کرا، ایسا بھی کیا، ایسا کیا، گیا. آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، ہوش و حواس سب چھوڑ کر اس عقیدے کو مان لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. بلا سوچے، بلا سمجھے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی کچھ کے، کچھ بھی نہیں یاد ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ نبی کے بعد اور بھی نبی ہے، کھلا بول دینا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا نبی ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے. نبی کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. دلیل انہیں بولا ایسا کہاں ہے، میرے کو نہیں معلوم رہے بھائی کون سی قرآن کی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، لیکن مسئلہ میرے کو پکا معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، سچا نبی ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، سچا نہیں ہو سکتا. اس طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کر لے اور رتی کے برابر بھی کبھی اس کے اندر ڈاؤٹ نہ لائے. بہرحال میرے دوستو، ختم نبوت کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی. آپ شاید جانتے ہوں گے ہمارے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس کے کچھ کام باقی ہے. بیدر میں مسجد علی بول کر ایک مسجد، یقیناً اللہ کا گھر، اس کو آباد کرتے ہیں کون؟ جو اہل ایمان ہے، جو مومن ہے. اہل ایمان ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ ایک مسجد کو کئی سو لوگ، ہزاروں لوگ مل کر بناتے ہیں، لیکن اللہ اس کے بدلے میں ہر ایک کے لیے جنت میں محل بنا دیتا. ہر ایک کے لیے، 10 روپے دیے والے کے لیے بھی، 10,000 روپے دیے والے کے لیے بھی بنتا محل اللہ کے گھر میں ضرور ہے. اس لیے کبھی ایسے موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. یہ ثواب جاریہ کے کام ہیں. ہماری عمر کیا، 60 70 80 100 جی لے تو بہت جی لیے، اس کے بعد تو جانا ہی ہے. ہم جائیں گے لیکن ثواب جاریہ ختم نہیں ہوگا. ایسے ثواب کے کام ختم نہیں ہوں گے. ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں جاری. اس گھر کو اگر جن لوگوں نے بھی دیا ہے، اگر وہ دنیا سے جائیں گے بھی، قیامت تک جب تک یہ اللہ کا گھر ہے، لوگ پڑھتے رہیں گے نمازیں، ان کے اعمال میں بھی اجر جاری رہے گا. اسی لیے میرے دوستو، رہیں گے ہم یادگیر میں، اجر ہمارا کہاں سے ملے گا؟ بیدر سے بھی ملتا رہے گا. اس لیے آج آپ خالی ہاتھ نہ جائیں. ایک گزارش لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں. اللہ کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اس گھر کے لیے جس کا تقریباً 3 لاکھ کا خرچ، لگ بھگ 3 لاکھ کا خرچ ہے، آپ اس خرچ کو پورا کرنے کی، اپنے استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کے خرچ کو قبول فرمائیں. اللہ آپ کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائیں. اللہ آپ کے جائز مقاصد کو پورا کرے. اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر.